وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قرآن مجید کی عظیم سورۃ الاخلاص، اس کے بارے میں آپ نے پچھلے جمعے کو بہت کچھ سنا. وہ عظیم سورت جو قرآن مجید کے 10 پاروں کے برابر ہے اور جس کی شروعات صبح کی سنتوں سے شروع ہوتی ہیں، رات کے تہجد تک چلتی رہتی ہے. اور وہ عظیم سورت جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی خوشخبری سنائی، 10 پاروں کے برابر، اس لیے کہ اس میں توحید کی تمام اقسام کا ذکر ہے اور شرک کی تمام اقسام کا رد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے نبی ان سے کہہ دیجیے، اس کا معنی ہے اس کی آپ تبلیغ کریں گے. یہ سورت صرف یاد کرنے اور صرف پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ قل کا ایک مفہوم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سکھائیں گے یہ سورت اپنے ماحول میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست و احباب میں اس کی تلقین اور اس کی تعلیم کریں گے، دیں گے. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں کو، هو اللہ احد، وہ اللہ جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو کہ اس کا نسب کیا ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے. یا شان یہ ہے، اگر یہ مبتدا نہ ہو اور اس کو ضمیری شان لیا جائے تو بدل مبدل من ہو بن کر یہ مبتدا اور آگے ساری اس کی خبریں ہوں گی. پھر شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، هو اللہ احد. ایک ہے کیا معنی؟ اس کے 3 معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ ذات کے اعتبار سے ایک ہے. جس طرح مجوس لوگ آتش پرست وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر 2 خدا ہے، ایک خیر کا خدا اور ایک شر کا. خیر کا خدا اس کو یزدان کہا جاتا ہے اور شر کا خدا اس کو اہرمن کہتے ہیں. تو قرآن مجید میں ان کے اور ان کی طرح کے تمام لوگوں کے نظریے کی اور سوچ کی اس کا انکار کیا اور اس کی تردید کی کہ اللہ اکیلا ہے، ذاتاً اکیلا ہے، بالکل احد. دوسرا معنی اس کا ہے کہ معبود برحق ہونے میں وہ اللہ اکیلا ہے. یعنی جتنے لوگ کسی اور کو پوچھتے ہیں، کروڑوں کو پوچھتے ہو، کھڑے کو پوچھتے ہو یا پڑے کو پوچھتے ہو، ساری کی ساری مخلوق جن کی عبادت کی جاتی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، وہ نہیں ہے، وہ معبودان باطلہ ہیں اور معبود برحق ایک اللہ ہے. تو وحدت الوجود کے جو قائلین ہیں، وحدت الوجود کا معنی ہے کہ ساری جو مخلوق ہے ان کا پرتو ایک ہے، یہ سب ایک اللہ سے نکلے ہیں اور وجوداً حقیقتاً یہ ایک تھے. یہ ایک نظریہ اور سوچ ہے. تو قرآن مجید نے اس کی بھی تردید کی. یہ کفر کا عقیدہ ہے، یہ شرک کا عقیدہ ہے، بہت گندا عقیدہ ہے. یہ تیسری تشریح اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ وہ اللہ احد، اس کا معنی اکیلا ہے، یعنی اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی. مخلوق کی تقسیم ہوتی ہے، باپ سے بیٹا، بیٹے سے نیچے، اس طرح بیٹے سے پہلے باپ، تقسیمات اس کی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم نہیں ہوتی. یہ تقسیم نہیں ہوتی تو اللہ کا بیٹا نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے. متخذ اللہ من ولد لم تکن لہ صاحبہ،
اس کی بیوی نہیں ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اللہ اکیلا ہے، سب سے پہلے تھا اور سب سے آخر میں بھی وہی موجود ہوگا، نہ اس کا باپ اور نہ بیٹا. تو آگے لم یلد ولم یولد اس کی پھر علیحدہ تفسیر ہوگی وضاحت کے لیے اس صورت میں. تو جو کہتے ہیں کہ اس کی ذات سے، اس کی نور، اس کے ذاتی نور سے نبی پیدا ہوا اور اہل بیت پیدا ہوئے، کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، تو یہ قرآن کی اس صورت میں اس کی تردید کی. جن لوگوں کا یہ ذہن، یہ نظریہ اور یہ سوچ ہو تو وہ جھوٹ بولتے ہیں نماز کے اندر اس صورت کی تلاوت کر کے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وہ اللہ احد، وہ اکیلا ہے، اس کی ذات سے کوئی نہیں نکلا، اس کے ذاتی نور سے بھی کوئی پیدا نہیں ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں میں اگر نور سے پیدا ہو جائے تو کیا مانا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتے ہیں ایک موم بتی سے دوسری موم بتی جلاؤ تو اس نور میں کوئی کمی آتی ہے کیا؟ آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں ہیں کہ ایک موم بتی سے آپ دوسری موم بتی جلاؤ تو اللہ کے نور میں کون سی موم بتی کے نور میں کیا کمی آئی ہے؟ اور بھائی نور میں کمی تو نہیں آئی لیکن دو تو بن گئے نا، دو موم بتیاں بن گئی، یہ تو ہے. اور قرآن کہتا احد، کوئی اس کے نور سے پیدا ہوا نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، نہ اس کی ذات سے کوئی پیدا ہوا ہے. جب اس کا ذاتی نور ہو تو ذاتی نور سے بھی کوئی پیدا نہیں ہوا. اس کا بھی ایمان ہے، قرآن اس کی تردید کرتا ہے. اور وہ حقوق میں بھی اکیلا اور یکتا ہے، اس کے حقوق ہے وہ اللہ اکیلا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، جسے چاہے تو بیٹے بھی دے اور بیٹیاں بھی دے. ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے بانج بنائے. اور یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. المعطی، اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ایک نام ہے المعطی، داتا. یہ اللہ المعطی کا معنی ہے داتا. جب آپ نے کسی اور کو داتا تسلیم کیا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احدیت اس کی نفی کی. اللہ اکیلا ہے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادت حاضر سب کو وہی اکیلا جانتا ہے. لا یعلم، قل علم بھی کہہ دیجیے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمانوں اور زمین میں جتنے مخلوق ہے کوئی غیب نہیں جانتا بغیر اللہ کے. جب آپ نے کہا کوئی اور بھی جانتا ہے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یکتا ہونے کی نفی کی کہ اللہ اس حق میں اکیلا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وہ اکیلا ہے. قل هو اللہ احد. اس کے ذاتی اختیارات اگر آپ نے کسی کو دیے تو آپ نے احدیت کی نفی کی، اللہ کے اکیلے ہونے کی، تنہائیت کی، یہ اس کی نفی کی. قل هو اللہ احد. اس لیے تو اللہ الصمد کے آگے الصمد معرفہ ہے اور اللہ احد کے آگے احد نکرہ آیا ہے. اس لیے کہ اللہ کا ثانی ہے ہی نہیں سرے سے. اور اللہ الصمد کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی بے نیاز ہے. ہی، یہ اللہ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہے، حصر پیدا کرتے ہیں. علماء کرام بہت سارے موجود ہیں. اللہ ہی بے نیاز ہے، کوئی دوسرا بے نیاز نہیں. بے نیاز کا کیا معنی؟ صمد کا کیا معنی؟ صمد ما یصمد الیہ فی الحوائج، وہ بڑا کہ جو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں رکھتا اور تمام لوگوں کی حاجات اور ضروریات بڑھ لاتا ہے. صمد کا معنی ہے وہ اللہ جس کو کوئی حاجت نہیں ہوتی، وہ یہ قائم ولا کام کھاتا پیتا نہیں ہے، اس کو بھوک نہیں لگتی. متخذ اللہ ولد، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. متخذ اللہ ولد لم تکن له صاحبہ، اس کو بیوی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ضروریات ہیں، یہ احتیاج کی باتیں ہیں. یہ سارے لوگ اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم سب محتاج ہو، ساری مخلوق اللہ کی محتاج. اگر آپ نے کسی اور کو یہ صفت دی، کسی اور کو یہ اختیار دیا تو وہ بھی اللہ کے اختیارات میں سے کچھ کام کر سکتا ہے، وہ بھی آپ کو دے سکتا ہے کچھ. گنج بخش، خزانہ دینے والا، گنج بخش. اولاد دینے والا، اولاد دینے والے کی 4 بیویاں تھی اور بیٹا بچہ ایک بھی نہیں ہوا. 4 بیویاں کی. لوگ کہتے ہیں، لوگ جسے کہتے ہیں کہ اللہ اولاد دینے والا ہے، 4 شادیاں کی اور بچہ ایک بھی نہیں ہوا. ابھی بھی لوگ جاتے ہیں اس سے مانگنے کے لیے، اولاد مانگنے کے لیے. اس لیے قرآن کہتا ہے کل انعام بل ہم اضل. اور یہ جو مشرکین ہیں یہ چوپائیوں کی طرح ہے. کل انعام بل ہم اضل، بلکہ ان سے زیادہ بہتے ہوئے اور بڑھتے ہوئے ہیں. بل ہم اضل.
وہ جنہیں اپنے ہاتھ سے نہلاتے ہیں، جنہیں اپنے ہاتھ سے کپڑے اتارتے ہیں، وہ جا نہیں سکتے، ان کو لے جاتے ہیں، قبروں میں اتارتے ہیں، منو مٹی کے نیچے دبا کر پھر کہتے ہیں ہمیں کچھ دے۔ اللہ الصمد، اللہ کی صفت یہ ہے، اللہ الصمد کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی چیز کا محتاج نہیں، کسی فرد کا محتاج نہیں، وہ نہ جبریل کا محتاج ہے، نہ انبیاء کرام کا محتاج ہے، نہ کسی بادشاہ کا محتاج ہے، نہ کسی اور چیز کا محتاج ہے، اور ہر ایک اس کا محتاج۔ اور وہ اللہ صمد کا معنی وہ بڑا، وہ خود ضرورت نہیں رکھتا، جس کی خود کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور ہر ایک کی ضرورت بھر لاتا ہے، صمد کا معنی ہے۔ اور یہ اللہ ہے، اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے۔ ہم کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، تو کسی اور کو اس کا شریک کر لیا نا۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بڑا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ لم یلد مانا اس کی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، اور اس کا باپ بھی نہیں ہے، اس کا والد نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا، لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے رب کا نسب کیا ہے، نسب؟ تو قرآن نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، لم یلد ولم یولد، اور نسب تو مخلوق کا ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام اس کے والد نہیں تھے، آدم علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، والدین نہیں ہے، لیکن اولاد ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں ہے لیکن ماں باپ ہے۔ ساری مخلوق اس طرح، ساری مخلوق میں سے کوئی بھی مخلوق ہو، وہ یا تو ماں باپ دونوں اور اولاد بھی، اور یا صرف ماں باپ یا صرف اولاد، جیسے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام۔ لیکن یہ ایسا کوئی نہیں ہے جس کے ماں باپ بھی نہ ہو اور اولاد بھی نہ ہو، اوپر بھی اس کا سلسلہ نہ ہو، اکیلا تنہا ہو، اور نیچے بھی اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ وہ ایک اللہ ہے، لم یلد ولم یولد۔ یہ عقیدہ قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے۔ وہ فلاسفہ وہ سمجھتے ہیں کہ عقول عشرہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ سارا نظام چلاتے ہیں۔ فلاسفۃ الیونان کا جو عقیدہ ہے یہ کفر عقیدہ ہے، مشرکین کا عقیدہ تھا۔ فرشتے بنات اللہ، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ مکے کے مشرک کہا کرتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ سارا نظام آسمانی یہ چلاتے ہیں، زمین پر بھی یہ نظام چلاتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور رب العالمین نے ان کو اختیارات دیے ہیں، لیکن وہ اللہ نے دیے ہیں، ذاتی اختیار کسی چیز میں بھی نہیں، یاد رکھنا۔ اس لیے یہ بات سمجھ جاؤ کہ اگر کوئی شخص کسی چیز میں ذاتی تاثیر جانتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ آگ کے اندر جلانے کی تاثیر ہے اور یہ آگ کی یہ تاثیر اس کی ذاتی ہے، وہ اپنے ارادے سے لوگوں کو جلاتی ہے، چیزوں کو جلاتی ہے، تو یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے اس کی تردید کی بعض جگہ، یا نارو آگ بجھ جا، ٹھنڈی ہو جا۔ آگ جلانے کا کام کرتی ہے لیکن یہ اللہ کے اختیار سے، پانی غرق کرنے کا اور بہانے کا کام کرتی ہے لیکن رب العالمین نے فرمایا رک جا، پانی رک گیا۔ یہ ساری چیزوں کے اندر جو تاثیرات ہیں یہ اللہ نے رکھی ہیں، اور اللہ جب چاہے ان کی تاثیر سلب کر لے۔ جب اللہ تاثیر سلب کر لیتا ہے ان چیزوں کے اندر اپنی کوئی طاقت اور قوت نہیں ہوتی۔ فرشتوں کو رب العالمین نے اگر ایک نظام ترتیب دیا ہے اور ان کو اختیارات دیے ہیں تو اللہ نے دیے ہیں انہیں، اور اس لیے اس میں وہ ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد کمانے سے اس کی اولاد نہیں ہے۔ تو عقول عشرہ کی بات کرنے والے کافر ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے پاس ذاتی اختیارات ہیں، تو یہ بھی کفر کی بات ہے۔ عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اقانیم ثلاثہ اس کے قائل تھے۔ اقانیم ثلاثہ کا معنی ہے کہ تین چیزیں ہیں، ایک اللہ اور ایک روح القدس جبریل اور ایک محمد رسول، ایک عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ تین جو ہے یہ خدا ہے۔ تو اگر کوئی ان کو کہے کہ بھائی انجیل کے اندر تو اللہ کی توحید کی بات ہے، یہ تو آسمانی کتاب ہے، یہ بائبل ہے، اس کے اندر توحید کی بات ہے، تو کہتے تثلیث فی توحید ہے۔ بھائی تثلیث فی توحید مانا تین میں ایک، وہ بھی خدا، روح القدس جبریل بھی خدا، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا، اور خدا ایک بھی۔ ایک جمع تین، وہ تین ہوتے پھر بھی ایک جمع ایک یہ ایک نہیں ہوتا، یہ تین ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے لا تقولوا ثلاثہ، اور تین مت کہو۔
یہ کفر کی بات ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. جو بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ تین ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ایک بھی ہے اور تین بھی، روح القدس کے ساتھ ملا کر تین بھی ہے اور ایک بھی ہے. اگر یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اگر کچھ اور لوگ یہ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ وہی باتیں ہیں. یہ کفر کی بات ہے، یہ شرک کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اس لیے یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات. شیخ الاسلام احکام و اہل ذمہ اس کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں اگر کوئی شخص اجتماعی طور پر تمام بڑے گناہوں کا ارتکاب کرے تو عیسائیوں کو کرسمس پر مبارکباد دینے سے چھوٹا گناہ ہے. یہ بات بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ شیخ ہو کر کتنی بڑی بات کہتا ہے. اگر کسی شخص کے اندر اجتماعی طور پر تمام گناہ آ جائے، زنا آ جائے، قتل آ جائے، چوری آ جائے، ڈکیتی آ جائے اور گناہ آ جائے، سارے کے سارے گناہ مل کر عیسائیوں کو اگر کوئی شخص کرسمس پر کرائسٹ اور ماس، عیسیٰ علیہ السلام کرائسٹ اور ماس اجتماع، ان کے اس دن پر مبارکباد دیتا ہے تو کہتے ہیں اس مبارکباد دینے سے یہ سارے اجتماعی گناہ کم اور یہ مبارکباد بڑا گناہ، اس سے بڑی چیز ہے. یہ بڑا گناہ ہے، یہ بڑا شرک ہے. یہ کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں قرآن نے یہ بات کی ہے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. وہ بہت بڑی بات ہے جو ان کی زبان سے نکلتی ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا. قریب ہے کہ آسمان پھٹ کر گر جائے اور زمین پڑ جائے اور یہ پہاڑ یہ ڈے ہو کر بہ جائے ان کی اس بات سے کہ یہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنایا ہے. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ ان لوگوں کی طرف ایسے آنکھ اٹھا کر دیکھتے نہیں تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ ان کی طرف کیوں اس طرح آنکھ اٹھا کر دیکھتے نہیں ہو. طبقات الحنابلہ جلد 3 صفحات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. شیخ امام احمد بن حنبل امام اہل سنت والجماعہ، ان سے جب کسی نے کہا تو اس نے کہا اللہ کے بندو، میں سوچتا ہوں کہ میں کس طرح ان بدبختوں کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھوں. آنکھ نگاہ اور رب العالمین کی بڑی نعمت، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا شریک بنایا ہے کہ جو انتہائی بڑا شریک، یعنی یہ بہت بڑا شرک کی قسمیں ہیں. شرک بہت بڑا ظلم، بہت بڑا گناہ. لیکن شرک میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کا بیٹا ماننا، اللہ کا بیٹا قرار دینا کہ اللہ کا بیٹا ہے. یہ شرک میں بڑا شرک ہے. اس لیے کہ قرآن مجید نے اس کی تردید کی ہے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. کبرت قرآن کہتا ہے بہت بڑی بات ہے. اس سے آسمان پھٹ جائے تو یہ چھوٹی بات ہے، یہ پہاڑ بہ جائے چھوٹی بات ہے، یہ زمین شق ہو جائے یہ چھوٹی بات ہے. ان کی یہ بات بڑی ہے. تو کہا میں رب سے ڈرتا ہوں کہ ان بدبختوں کو دیکھو ہم انہیں مبارکباد دیں. میری کرسمس، ہیپی کرسمس اور مبارکباد دیں. ایک شخص گناہ کا کام کرے، زنا کرے، دوسرے اس کو کہ شاباش میں مبارک ہوں بھائی، تو یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے نا. شرک بڑا گناہ، اور پھر شرک میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کا بیٹا لم یلد ولم یولد. یہ صورت اس کی تردید کرتی ہے اور اس پر تو اتفاق کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ. اس لیے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اگر کوئی شخص عیسائیوں کے ان تہواروں پر ان کے ساتھ شرکت کرتا ہے، ان کو مبارکباد دیتا ہے اور توبے کے بغیر مر گیا، یحشر معہم، تو ان کے ساتھ ان بدبختوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کرتے تھے وہ لوگوں تم ان کی مجالس میں شرکت کرتے ہو اور تم ان کو مبارکباد دیتے ہو، وہ جن پر اللہ نے غضب کیا ہے، وہ جن پر اللہ نے پھٹکار نازل کی ہے، جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت. بدبخت لوگ ہیں. سورۃ فاتحہ ہمیں سکھاتی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب علیہم یہود ہیں
اور ظالم نصارہ ہیں، یہ بدبخت ہیں، ان پر اللہ کی پھٹکار، اور تم کہتے ہیں مبارکباد۔ قرآن کہتے ہیں مخزوم ملعون لوگ ہیں، ان کہتے ہیں مبارک ہو جی، ہیپی کرسمس اور میری کرسمس۔ اور کتنے ظلم کی بات ہے، مسلمان ہو کر یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، ان کی ظلم کی انتہا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسن سلوک، وہ اسلام سب سے بڑا حسن سلوک کا داعی ہے، میرے نبی نے سب سے زیادہ حسن سلوک کیے۔ کافر بیمار ہوا، میرے نبی تیمارداری کے لیے گیا، کافروں کے بچے بیمار ہوئے، میرا نبی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، کافروں کو ضرورت پڑتی ہے، میرا نبی ان کا خیال رکھتا ہے۔ حسن سلوک اور چیز ہے، اور اعانت علی الظلم، کفر اور شرک پر کسی کی اعانت کرنا، مدد کرنا، یہ دوسری چیز ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ کتوں کو اپنے ساتھ سلاتے ہوں گے، لیکن اپنے ماں باپ جب بوڑھے ہو جائے نا تو ان کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اولڈ ہاؤس میں۔ تو ایک شخص گیا یورپ کے کسی اولڈ ہاؤس کے وزٹ کے لیے، کہتا ہے کہ میں 4 گھنٹے میں نے وزٹ کیا، تو میں نے ایک عورت کو شروع میں دیکھا کہ وہ ایک شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر میک اپ کر رہی ہے بار بار۔ 4 گھنٹے کے بعد جب میں واپس آیا وہ اسی طرح کھڑی تھی، تو کہتے میں نے وہاں کے بڑے سے پوچھا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ سال میں ایک بار اس کا بیٹا 1 گھنٹے کے لیے اس کی ملاقات کے لیے آتا ہے، اور ابھی وہ آنے والا ہے، اس لیے 4 گھنٹے میک اپ کر رہی ہے بیچاری۔ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا جاتا ہے ان کو، کیا ہوگا ان کا؟ یہ کہتے کتوں کو اپنے ساتھ سلائیں گے، یہ بات ہے، لیکن یہ الٹی گنگا ہے، انسانوں کے ساتھ ان کا حسن سلوک نہیں ہے۔ فلسطین کے اندر آپ نہیں دیکھتے ہو کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، کتنی بربریت ہے، کتنا جبر ہے، کتنا استبداد ہے، یہ بڑے ظالم ہے۔ یہ بچوں کو دیکھو، عورتوں کے پیٹ چھیل کر ان سے بچے نکالے اور ان کو ذبح کیا، بہت بڑے ظالم ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ان پر لعنت ہے، یہ مغضوب علیہم ہے۔ ہمیں اب تک ان کی مصنوعات کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ ظالم تو کوئی حرج نہیں، تو کیسے حرج نہیں ہے؟ یہ اللہ کو گالیاں دینے والے لوگ ہیں، یہ عقیدہ ان کا ہے یہودیوں کا، اور یہ عقیدہ نصارہ کا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے، جانتے ہو گالی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، وہ اللہ کو گالی دینے والا عقیدہ ہے۔ کوئی شخص اللہ کو گالی دیتا ہے، آپ کہتے ہیں مبارکباد۔ یہ جو دن منایا جاتا ہے 25 دسمبر کا، یہ اللہ کو گالی دینے والے کی گالی دینے کی خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ نبی فرماتا ہے کہ شتم اللہ فرماتا ہے کہ شتم ابن آدم، مجھے ابن آدم گالی دیتا ہے، اور گالی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد بنائی ہے، میری اولاد ہے، حالانکہ میں ایسا ہوں لم الد ولم اولد، نہ میرے اولاد ہے نہ میرے ماں باپ ہے۔ یہ عقیدہ جو ہمیں سورت سکھاتا ہے، یہ عقیدہ یہ بہت بڑا عقیدہ ہے، شرک کی تردید کرنے والی صورت، اور شرک کے ایک بہت بڑے عقیدے کی تردید کرنے والی کہ اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ اس کے ماں باپ ہیں، کوئی نہیں ہے، وہ اللہ، اس کو ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اور یہ بات یاد رکھو، یہ مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ بال اتفاق امت اسلامیہ جو ہے، تمام امت اسلامیہ، ان کے جتنے مذاہب ہیں، ان تمام کے ہاں ان لوگوں کے اس دن پر ان کو مبارکباد دینا اور ان کے ساتھ اس میں شرکت کرنا، یہ بال اتفاق حرام ہے، بال اتفاق۔ اس لیے امام حنابلہ جو ہے، ان کی کتاب ہے کشاف جلد 3 صفحہ 13، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اس دن یہ 25 دسمبر یہ جو اللہ کے بیٹے منانے والا دن ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، لم یلد ولم یولد، جس کی نفی کرتا ہے، تو کہتے ہیں اس دن پر ان کو مبارکباد دینا اور ان کے ساتھ شرکت کرنا یہ حرام ہے، بالکل حرام۔ شافعیہ کی کتاب ہے مغنی المحتاج صفحہ 5 اور 326 کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ تمام شافعی علماء ان کے ہاں اس دن میں ان کے ساتھ شرکت اور ان کو مبارکباد دینا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ مالکیہ کی کتاب ہے المدخل جلد 2 صفحہ 43 کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کو مبارکباد دینا یا بالاتفاق حرام ہے اس دن پر، کیونکہ یہ حرام اس لیے ہے کہ بہت بڑے شرک اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ بحر الرائق حنفیہ کی کتاب ہے جلد 5 صفحہ 555 پر انہوں نے لکھا ہے کہ بالاتفاق یہ حرام ہے، حرام ان لوگوں کو اس دن پر مبارکباد دینا اور ان کے ساتھ شرکت کرنا۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم،
جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے فهو منهم، تو وہ انہی میں سے ہے. من يتولهم منكم فإنه منهم، جو ان سے دوستی کرتا ہے انہی میں سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک متشبہ کفر متشبہ ہے اور ایک جو ہے تشبہ ہے بالکفر. کہتے ہیں دونوں صورتوں میں سے ایک تو ضرور ہوگا. کفر کی مشابہت آئے گی اور بس اوقات آدمی کو یہی باتیں کفر تک پہنچا دیتی ہے. تو خیال رکھنا، ہمیں قرآن یہ سکھاتا ہے لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور نہ اس کے ماں باپ ہیں. وہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں اکیلا، اپنی صفات میں اکیلا، اپنے حقوق میں اکیلا، اور اس نے کسی کو ذاتی اختیار نہیں دیا. کوئی اللہ کے نور سے بھی پیدا نہیں ہوا، کوئی اللہ کی ذات سے بھی پیدا نہیں ہوا. اور یہ عقیدہ بہت بڑا عقیدہ ہے. اس کو سیکھیے، اس کو سمجھیے اور اس کو لوگوں کو سکھائیے، ورنہ سورت اخلاص کا پڑھنا فضول ہوگا. پھر یاد رکھنا یہ اسی لیے 10 پاروں کے برابر سورت ہے، 10 پاروں کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.